السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ ربا سے متعلق ہے، اور جو لوگ ربا کا کام کرتے ہیں، ربا کھاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے اور ان کی مثال کیا ہوتی ہے۔ تو بڑی اہم آیت ہے۔ یہاں پر شروع میں یہ چیز میں واضح کر دوں کہ ربا کا ترجمہ سود کیا جاتا ہے، تو یہ جو سود ہے اس کو پھر بعد میں انہوں نے پروفٹ قرار دے دیا، منافع، اس کو مارک اپ بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح سے چیزیں انہوں نے حلال کی، اور یہ اسی پاکستان کے اندر بھی ایسا ہوا کہ جو پہلے انٹرسٹ تھا، واضح تھا کہ یہ انٹرسٹ ہے، سود ہے، اس کو انہوں نے پھر مذہبی پیشواؤں کو، ریلیجس پریسٹ کو اپنے ساتھ ملا کے اس کا معنی جو ہے وہ سود سے آگے انہوں نے مارک اپ کر دیا۔ تو مارک اپ پہ وہ چیز ہی نہ رہی، معنی بدل کے، الفاظ سے میننگ بدل جاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں تو دیکھیں دوسرے جو مد مخاطب ہوتا ہے جو آپ کا، اس کے اندر کتنے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو کوئی غلط بات کہتے ہیں، ابیوزو لینگویج یوز کریں گے تو وہ بھی غصے میں آ جائے۔ الفاظ کے بہت اثرات ہوتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے الفاظ اس طرح کے کر کے سود کو ایسے گڈ مڈ سا بنا دیا۔ تو سود ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ سرمایہ لگاتے ہیں اور ساتھ محنت بھی اپنی لگاتے ہیں تو یہ کاروبار ہے، یہ تجارت ہے۔ اگر آپ صرف سرمایہ کے اوپر پیسہ لیں گے تو یہ سود ہو جائے گا۔ اس کو سود تو نہیں کہنا، ربا ہو جائے، پھر وہی معنی بدل جائیں گے، کیونکہ عام طور پر سود کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لیے میں بار بار اگین اینڈ اگین اس کو واضح کر رہا ہوں کہ سود ترجمہ صحیح نہیں ہے، جیسے الصلاۃ کا ترجمہ نماز درست نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ربا ربا ہے، اور ربا کا جو مفہوم ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کیا ہوتا ہے کہ اصل رقم سے زائد لینا، بغیر کسی محنت کے لینا، تو یہ ربا ہو جائے گا۔ اب سمجھ آئی ربا؟ کوئی قرآن لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، کوئی اس کے لیے لمبی چوڑی تفسیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل سرمایہ سے زیادہ لینا اور اس میں کوئی محنت شامل نہ ہو تو یہ ربا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ میری بچی کی شادی ہے، مجھے آپ 1,00,000 روپے دے دیں، میں یہ 1,00,000 روپے آپ کو 6 مہینے کے بعد واپس کر دوں گا۔ اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں 1,00,000 کے اوپر جب واپس لوں گا تو تم مجھے 1,10,000 روپے دو گے۔ تو یہ جو 10,000 ہے یہ ربا ہے۔ سمجھے نہیں؟ یہ چیزیں اس طرح سے، یہ بالکل ربا ہے۔ تو اس کو پھر جائز قرار دینے کے لیے فقہ بنی، تو وہ یوں کر لیں تو وہ پھر ربا جو ہوتا ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ بالکل نہیں، ربا ربا ہی ہے، جو شکل اختیار کر لیں یہ ربا ہی رہے گا۔ تو اس لیے یہ چیز شروع میں آپ بات کلیئر کر لیں۔ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، ہم اس کو اب شروع کرتے ہیں۔ پیچھے ان لوگوں کا ذکر ہے جو ضرورت مندوں کے لیے اپنا مال کھلا رکھتے ہیں، اپنی ضرورت کے باوجود اپنا مال جو ہے وہ ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ربا کے اوپر قرض دیتے ہیں۔ اب یہ جو ربا لینے والے لوگ ہیں، اب ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں، اب ان کی حالت کیا ہے؟ یہ غور سے سنیے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ لا یقیمون، وہ قائم نہیں رہیں گے۔ یہ یقیمون کے الفاظ ہیں، وہ قائم نہیں رہیں گے۔ قائم نہیں رہیں گے کیا مطلب؟ اسٹیبلش نہیں ہوں گے، وہ اسٹیبل نہیں رہ سکیں گے۔ وہ یہ ہوتا ہے لڑکھڑا جانا، بولتے ہیں نا، جو بندہ لڑکھڑا جائے وہ تو اسٹیبل نہیں ہے، وہ تو کوئی چیز اسٹیبلش بھی نہیں کر سکتا۔ جو صحیح پاؤں پہ صحیح طرح کھڑا ہو، اسٹیبل ہو،
ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی وہ کوئی کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے. تو کہتا ہے کہ جو لوگ ربا لیتے ہیں، ربا کا کام کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ لا یقیمون، وہ قائم ہی نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکیں گے قائم، اسٹیبل نہیں رہ سکیں گے، اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے خود کو. یہ اس کے معنی ہیں. اب تراجم کے اندر اس کو کہا گیا ہے کہ وہ پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آگے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ اگلے جو جز ہے نا شاید کا، اس میں ہے کہ جیسے شیطان نے کسی کو چھوا ہو تو اس کا ترجمہ شیطان کا وہاں پر جن کیا ہوا ہے. حالانکہ قرآن کے اندر شیطان کا علیحدہ لفظ ہے، جن کا لفظ علیحدہ آیا ہے. اب انہوں نے چونکہ جنات کا عقیدہ بھی دینا تھا، اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے انہوں نے پھر شیطان کا ترجمہ جن کیا ہوا ہے. جیسے قرآن میں قرآن الفجر کا ترجمہ نماز فجر کیا ہوا ہے، صدقات کا ترجمہ زکوٰۃ کیا ہوا ہے. ہر ترجمے کی کتاب میں آپ یہ دیکھیں گے، جتنے بھی تراجم ہیں تفسیریں، سب کے اندر اسی طرح ٹیمپرنگ کی ہوئی ہے قرآن کے الفاظ کے ساتھ، یہی کھلواڑ کیا ہوا ہے، غلط تراجم تحریف کی ہوئی ہیں. تو یہ شیطان ہے، یہاں پر جن کا کوئی لفظ نہیں آ رہا. تو کہتا ہے کہ جو لوگ ربا کھاتے ہیں، تو کہتا ہے کہ لا یقیمون، وہ اسٹیبل نہیں رہ سکیں گے، وہ اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے خود کو. تو الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. تو کہتا ہے کہ مگر یہ کہ جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر اسے حواس باختہ بنا دیا ہو. حواس باختہ ہوتا ہے کہ حواس جاتے رہنا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت نہ رہنا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، حواس ہی کام نہ کریں. جیسے کسی کو فار ایگزامپل سانپ سونگھ جائے یا سانپ ڈس لے تو وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں. وہ خوف سے ہی اول تو وہ کانپنے لگ جائے گا اور نیچے گر جائے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بھی ربا کھاتے ہیں تو وہ نہ تو اسٹیبل رہیں گے، نہ کوئی چیز، نہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں گے. ان کی مثال پھر دے رہا ہے کہ جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر اسے حواس باختہ بنا دیا ہو. یہاں پر کھڑا ہونا کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ میں تو ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، تو میں ابھی فوراً کیسے شادی کر لوں، میں تو ذمہ داری ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. تو یہ ہوتا ہے قیام. تو یہ وہ والا جو سچ مچ کا دو پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جسے جن نے وہ چمٹ گیا ہو تو وہ پھر لڑکھڑا جائے. یہ وہ والی بات نہیں ہو رہی قرآن کریم کے اندر. قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قانون کی کتاب ہے. یہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے خود ایگزامپل دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ اگر تم ربا کا کام کرو گے تو پھر تم اسٹیبلش نہیں رہ سکتے، اسٹیبل نہیں رہ سکتے. تمہاری معیشت جو ہے وہ گر جائے گی، تمہاری اکانومی گر جائے گی. جب اکانومی گر جائے گی تمہاری، تو تم معاشی طور پر تباہ ہو جاؤ گے، تم پروگریس نہیں کر سکو گے، تمہارا معاشرہ اسٹیبل نہیں رہے گا، تمہارا معاشرہ خود کو اسٹیبل نہیں کر پائے گا، اسٹیبلش نہیں کر پائے گا. یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم. تو پاؤں پر کھڑا ہونا محاورہ بھی ہے کہ میں ابھی پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا کہ میں شادی کی ذمہ داری نبھا سکوں. وہ تو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، تو وہ یہ کام کیا کرے گا؟ آپ بولتے ہیں نا یہ لفظ، یہ وہ چیز ہے. آپ قرآن کو اس طرح سے سمجھیں گے تو پھر یہ سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے. کہنا اس نے یہ ہے کہ جب بھی تم ربا کا کام کرو گے، تمہاری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ربا کھاتے ہیں، تو پھر وہ سوسائٹی معاشی طور پر کمزور ہو جائے گی. وہ سوسائٹی پھر اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو سکے گی، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکے گی. یہ کہنا چاہ رہا ہے، حواس باختہ ہو جائے گی. تو یہ چیز ہے. تو اس کو اس طرح سے سمجھے تو پھر قرآن سمجھ آنے لگے گا. کہتا ہے کہ ذالک بانہم، ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی، کیوں ہوگی؟ اس لیے ہوگی قالوا انما البیع مثل الربا، وہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو ربا ہی کی مثل ہے.
یعنی وہ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوا ہے نا کہ ہم ربا کھا رہے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جیسے ایک تاجر جو ہے وہ 100 روپے کی چیز پرچیز کرتا ہے تو وہ کچھ 100 روپے کی تو نہیں بیچتا، وہ تو اپنا منافع بھی لیتا ہے، وہ تو 120 روپے کی بیچتا ہے، اس میں سے 10 روپے چلے اس کے ایکسپینسز ہو گئے، 10 روپے اس نے بچا لیا، تو وہ بھی تو بچا رہا ہے، وہ منافع۔ تو ایسے ہی ہم بھی پیسے دیتے ہیں، تو 1 لاکھ دے کر اگر ہم اس کے اوپر کچھ 6 ماہ بعد 10,000 روپے لیتے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے لیے ایک منافع ہے۔ اس لیے وہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قالوا انما البیع مثل الربا، وہ یہ کہتے تھے، وہ اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو ربا کی مثل ہے، یعنی جس طرح تاجر تجارت پر منافع لیتا ہے اسی طرح وہ ربا پر اصل سے زائد لے لیتے ہیں، تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن اس میں برائی ہے کیا؟ اللہ خود بتا رہا ہے، فرق بتا رہا ہے تجارت کا اور ربا کا فرق۔ دیکھیں قرآن کریم کس طرح سے باتوں کو کلیئر کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے خود ہی اس کو واضح کرتا ہے۔ کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اس نے ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اب بات واضح ہوگی، وہ کہتا ہے ہم نے تجارت کو تو حلال قرار دی، یہ جو ٹریڈ تم کرتے ہو یہ ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، ہم نے اس کو حلال لیکن کہتا ہے کہ ربا کو ہم نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ تجارت میں سرمایہ اور محنت دونوں لگتے ہیں۔ یہ پوائنٹ ذرا غور سے سن لیں، لاجک کیا ہے تجارت اور ربا کے حلال اور حرام ہونے کی لاجک قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کیونکہ تجارت جو ہے اس کے اندر جو تاجر ہوتا ہے وہ سرمایہ بھی لگاتا ہے اور محنت بھی لگاتا ہے، اس کا رزق بھی ہوتا ہے، تو سرمایہ اور محنت دونوں چیزیں لگاتا ہے۔ جو ربا کے اوپر قرض دینے والا ہوتا ہے وہ صرف اپنے سرمایہ کے اوپر زائد رقم لیتا ہے، اس کی محنت نہیں ہوتی، تاجر کی محنت ہوتی ہے، وہ محنت لگاتا ہے، لیکن جو ربا دینے والا، ربا کے اوپر قرض دینے والا ہوتا ہے وہ محنت نہیں لگا رہا ہوتا، محنت نہیں کر رہا ہوتا، وہ خون چوس رہا ہوتا ہے ضرورت مندوں کا، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان سے لکھ پڑھ کر کے اسٹامپ کے اوپر ان کو سارا کچھ لکھوا کے چیک لے کے ان کی کوئی چیزیں گروی رکھ کے ان کو دیتا ہے جکڑ کر، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس سے تمہاری معیشت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور وہ جو ربا کا کام کرتے ہیں ان کی صلاحیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، ظاہر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کریں گے، وہ تو گھر میں بیٹھے رہیں گے، عیاشی کی زندگی بسر کریں گے، تو ان کو اللہ نے جو صلاحیتیں دیں وہ ان کا استعمال ہی نہیں کریں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو ربا سے مال زائد آ رہا ہے، وہ اس سے ان کی زندگی چل رہی ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، محنت کرنے کی، تو سرمایہ کے اوپر وہ زائد لے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، معاشرے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہوتے، اس لیے قرآن کریم ربا کو حرام قرار دیتا ہے اور ان کو کنڈیم کرتا ہے جو لوگ ربا کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ محنت نہیں کر رہے ہوتے۔ قرآن کا جو فوکس ہے وہ عمل کے اوپر ہے، محنت کے اوپر ہے، تو وہ کہتا ہے سرمایہ بھی لگاؤ اور محنت بھی کرو، تو صرف سرمایہ کے اوپر پیسہ لینا یہ ربا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ شخص کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی جس کے پاس اللہ کا قانون پہنچ گیا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کا قانون پہنچ گیا، اور جب پہنچ جائے وہ قانون تو پھر کیا ہے؟ فَانْتَہَا، اور وہ باز آ جائے، یعنی وہ اپنی سابقہ روش جو ہے، جو ربا لینے کی، اس سے ربا کھانے کی، اس سے وہ باز آ جائے، رک جائے، تو کہتا ہے کہ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا ہے وہ اس کے لیے ہے، وہ تو اس کا ہے، وہ تو چونکہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کے اوپر تو مواخذہ نہیں ہوگا، آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ وہ پہلے لے چکا وہ اس کا ہے، اس کے لیے ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اس کا مواخذہ تو نہیں ہوگا، اس دنیا میں تو نہیں ہوگا۔ ظاہر دنیا کی کوئی بھی عدالت جو ہے اب یہ نہیں کرے گی کہ وہ کہے گی پچھلے کھاتے کھول کے بیٹھ جائے، اس کا تو فیصلہ ہی نہیں ہونا، کس سے لیا، کیا لیا، کتنا لیا۔ تو کہتا ہے اگر وہ باز آ جائے تو پیچھے جو کچھ ہو گیا وہ چھوڑ دیا جائے گا، لیکن نیکسٹ جو ہے وہ اس کا پابند ہوگا کہ وہ ربا کا کام نہیں کرے گا، اس کا پھر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور آگے کہہ رہا ہے اگلی صورت، ومن عادہ، جو شخص دوبارہ ربا کھائے، ربا کا کام کرے، تو کہتا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اب اصحاب النار کا سمجھ لیں وہ کچھ چولہے والی آگ نہیں جو وہاں پہ یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے تفسیروں کے اندر، تراجم کے اندر۔ کہتا ہے کہ جن کی کوشش و عمل کی کھیتیاں جھلس جائیں، تو یہ عمل کا جھلسنا ہوتا ہے، جو بھی کوشش کی جائے وہ رائے گاں چلی جائے، جھلس جائے، برباد ہو جائے، اس کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش و عمل کی کھیتیاں جھلس جائیں گی۔ اور آگے کہتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے، اس عذاب سے نکلنے کی پھر ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہ چیز ہے۔ اب یہ دیکھیں ربا ہم نے واضح کر دیا قرآن کی روح سے کہ ربا کیا ہوتا ہے، کہ قرض دیا جائے، فار ایگزامپل 1 لاکھ دیا، اس سے زائد جو بھی رقم لی جائے وہ ربا ہے۔ اور وہ ربا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ سرمایہ کے ساتھ محنت نہیں کر رہا۔ تاجر کی تجارت اس لیے حلال ہے کہ وہ سرمایہ بھی کر رہا ہے، محنت بھی لگا رہا ہے۔ اور یہ جو ربا کا کام کر رہا ہے یہ سرمایہ کے اوپر زائد لے رہا اور کوئی کام نہیں کر رہا، اللہ نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال نہیں کر رہا، اس لیے قرآن کریم اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ وہ اپنی صلاحیتیں، اپنی انپٹس نہیں دے رہا، اللہ نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ سوسائٹی کو ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا، کیونکہ ان صلاحیتوں کو یوٹیلائز نہیں کر رہا، محنت نہیں کر رہا، لوگوں کا خون چوس رہا ہے، بیکار بیٹھا ہے، محنت نہیں کر رہا، کام نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اس کی جو کوششیں ہیں جتنی بھی، وہ اچھے بھی اگر وہ کام کرے گا تو بیکار ہوں گے، فائدہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ معیشت بنیادی چیز ہوتی ہے۔ جب کسی معاشرے کی اس طرح یہ ربا سے معیشت ہی تباہ ہو جائے گی کہ وہ معاشرہ تو پھر آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا، وہ تو کلیکٹیولی سب کا ہی نقصان ہو جائے گا۔ یہ جو ربا کا کام کرنے والا ہے اس کا بھی نقصان ہوگا، کیونکہ اوورآل سوسائٹی کی گروتھ رک جائے گی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔